السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو آج ہم یہ پیراگراف جو میں ایک شہر تھا پوچھ سے لیا گیا ہے، تو جسے کرشن چندر نے اپنے سوانح ناول مٹی کے صنم میں لکھا ہے۔ تو آج ہم پڑھیں گے یہ پیراگراف۔ تو پیراگراف اس طرح ہے: خوبصورت روم 7 ٹیلوں پر آباد ہے، تو میرا پونچھ 12 ٹیلوں پر۔ شاید اس لیے وہ مجھے روم سے خوبصورت معلوم ہوتا ہے۔ ایک ٹیلے پر پونچھ کا پرانا قلعہ آباد ہے، دوسرے ٹیلے پر پونچھ کے شاہی محل ہیں، تیسرے ٹیلے پر وزیر وزارت کی کوٹھی ہے، چوتھے ٹیلے پر فوج کی پریڈ گراؤنڈ ہے، پانچویں ٹیلے پر سرکاری ہسپتال کی عمارتیں اور باغات ہیں، چھٹے ٹیلے پر عدالتیں اور دربار ہال ہے، ساتویں ٹیلے پر پورا گراؤنڈ تھا جسے برابر کر کے ایئرپورٹ بنایا گیا ہے، آٹھویں ٹیلے پر کھوڑی ناٹ کے مضافات ہیں، نویں ٹیلے پر شہر کا مرکزی حصہ ہے، 3 طرف سے بازار ڈھلوانوں سے شروع ہوتے ہیں اور اونچے ہوتے جاتے ہیں، جہاں جا کے یہ تینوں بازار مل جاتے ہیں وہ شہر کا مرکز ہے۔ 10ویں ٹیلے پر کسی زمانے میں ریزیڈنسی تھی، اب وہاں پر بڑے بڑے حاکموں کے بنگلے ہیں۔ 11ویں ٹیلے پر بجلی کے لیے پانی بہم پہنچانے کا تالاب ہے۔ 12ویں ٹیلے پر فوارہ باغ ہے، یعنی ایک بہت ہی چھوٹے پیمانے پر کشمیر کے شالیمار باغ کی نقل، اور اس فوارہ باغ کے 3 طرف سطح مرتفع پر پھیلی ہوئے اور باغ ہے: لوکاٹ، انار، ناشپاتیوں کے باغ، شرعی پھلم اور ولایتی آڑو کے باغ، اور جہاں پر یہ باغات ختم ہوتے تھے وہاں پر ہمارے اسکول کا پلے گراؤنڈ تھا۔ تو یہ جو اقتباس ہے یہ کرشن چندر جی کے سوانح ناول مٹی کے صنم سے ماخذ سے ہے۔ تو اس میں کرشن چندر کہتے ہیں، تو اس پیراگراف جو اس ناول سے لیا گیا ہے، میں ایک شہر تھا پونچھ۔ کرشن چندر کہتے ہیں کہ خوبصورت روم جو ہے ایک ملک ہے، خوبصورت روم 7 ٹیلوں پر آباد ہے، یعنی کہ چھوٹے ٹیلا کس کو کہتے ہیں یا ٹیلے کس کو کہتے ہیں؟ چھوٹے چھوٹے پہاڑیاں۔ ٹیلا یعنی کہ ٹیلا ہم کہتے ہیں پہاڑی، چھوٹی پہاڑی، اس کو کہتے ہیں ٹیلا۔ اور روم جو ہے کہ خوبصورت روم 7 ٹیلوں پر آباد ہے۔ ایک روم 7 چھوٹے چھوٹے پہاڑوں پر واقع ہے اور پونچھ 12 ٹیلوں پر۔ روم 7 ٹیلوں پر واقع ہے، اور جہاں میں رہتا تھا، جہاں پر میں نے اپنی زندگی کا بچپن جو ہے یا خوبصورت دن میں نے گزارے ہیں اسی پونچھ میں، اور پونچھ جو ہے وہ 12 ٹیلوں پر واقع ہے، اس لیے وہ مجھے روم سے بھی خوبصورت لگتا ہے۔ یعنی پونچھ جو ہے وہ مجھے روم سے بھی خوبصورت لگتا ہے، اور کمپیریزن اگر ہم اس کو کمپیئر کرتے تو دونوں روم بھی اور پونچھ بھی
छोटे छोटे पहाड़ियों पर वाक़ा है। एक टीले पर पूंछ का पुराना किला आबाद है। दूसरे टीले पर पूंछ के शाही महल है। तीसरे टीले पर वज़ीर वज़ारत की कोठी है। चौथे टीले पर फौज का परेड ग्राउंड है। पाँचवें टीले पर सरकारी अस्पताल की इमारतें और बागात थे। छठे टीले पर अदालतें और दरबार हॉल है। सातवें टीले पर प्राइवेट एयरपोर्ट बना दिया गया है। सातवें टीले पर एयरपोर्ट बना दिया गया है। आठवीं टीले पर खोड़ी नाड़ के मुज़ाफ़ात हैं। नवीं टीले पर शहर का मरकज़ी हिस्सा है। तीन तरफ से बाज़ार ढलानों से शुरू होते हैं और ऊंचे होते जाते हैं, जहाँ जाके ये तीनों बाज़ार मिल जाते हैं। वो शहर का मरकज़ है। 10वीं टीले पर किसी ज़माने में रेजिडेंसी थी, अब वहाँ बड़े बड़े हाकिमों के बंगले हैं। 11वीं टीले पर बिजली के लिए पानी वहाँ पहुँचाने का तालाब है। 12वीं टीले पर एक बहुत ही छोटे पैमाने पर कश्मीर के शालीमार बाग की तरह का फव्वारा बाग है, और इस फव्वारा बाग के तीन तरफ सतह मरतबा पर फैले हुए मुख्तलिफ़ किस्म के मेवों के दरख्तें, जैसे लोकाट, अनार, नाशपातियों के बाग, चेरी, पलम और विलायती आड़ू के बाग हैं। और जहाँ पर ये बागात ख़त्म होते हैं, वहाँ पर स्कूल का प्लेग्राउंड है। कृषि चंद्र लिखते हैं कि वहाँ उन्होंने अपना बचपन गुजारा, वहाँ उन्होंने अपना बचपन बिताया, यानी इन्हीं टीलों पर, इसी पूंछ में उसने अपना बचपन, अपना खूबसूरत वक़्त जो ज़िंदगी का वो गुजारा। यहाँ का हर हर मंज़र उन्हें उनके माजी को याद दिलाता है। यानी उसने जो अपने दिन, खूबसूरत दिन गुजारे हैं ज़िंदगी के, और उन्होंने इन्हीं टीलों पर, इसी पूंछ में गुजारा है। और वहाँ के लोग भी बहुत अच्छे थे, बहुत सारे लोगों के साथ उनको दोस्ती भी थी, अच्छे ताल्लुकात भी थे। तो कहते हैं कि ये वक़्त जो था, ये टाइम जो था, वो मेरी ज़िंदगी का सबसे बेहतरीन वक़्त था, सबसे अच्छे दिन थे। तो इंशाल्लाह आप इसे देखेंगे, खुद भी पढ़ेंगे, इस किताब है, तो ये इंशाल्लाह आपको समझ में आ जाएगा। शुक्रिया।